مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے انہوں نے مقابلہ کیا جائے باہر میدان میں جا کے. نوجوان صحابہ نے اللہ رضی کہا کہ یا ہم تو میدان میں جا کے لڑیں گے، یہاں نہیں. کافی مشورہ چلا، پھر اللہ کے نبی سے فیصلہ لیا ٹھیک ہے باہر جا کے کریں. اب اس موقع پر کیا تھا، اللہ کے نبی سے وہاں جا کے دیکھا اور ان کے سامنے بات آئی کہ یہ تو 1000 کا لشکر ہے اور ساری تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں، یہاں تک کہ لڑنے والوں کو ابھارنے کے لیے گانے والوں کو بھی لے کے آئے ہیں اور سارے آلات اور ہتھیار سب کچھ ان کے پاس ہے. اور ہمارے پاس تو نہ جانکار سواریاں ہیں نہ ہتھیار ہمارے پاس ہے، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں. کئی صحابہ تو کھلے پاؤں تھے، ننگے پاؤں تھے، ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا، صحابہ سے بار بار مشورہ رائے طلب کر رہے تھے. یوں آتا ہے انصار صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہماری رائے طلب کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے صحابہ اور یہ کہا یا رسول کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہم نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا ہے، دیکھو یہ ہے ایمان کی کیفیت، یہ ہے ایمان کا پاور. ہم نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا ہے، ہم آلات ہتھیار اور تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑتے، ہم تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ان سے مقابلہ کریں گے. آپ حکم دے دو ہم پہاڑوں پر سے چھلانگ لگا دیں، آپ حکم دے دو ہم سمندروں کے اندر کود پڑے، ہم تیار ہیں جیسا آپ حکم. پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کل صبح کل ان سے مقابلہ ہوگا ہمارا. اور یہاں تک کہ پھر امت کو سبق دیا اس کے بعد بھی کہ آپ کسی ایک درخت کے نیچے پوری رات اللہ کے سامنے نماز میں مشغول رہے اور مانگتے رہے اللہ سے. حالانکہ اتنا آپ ایک ہو گئے تھے اللہ کے سامنے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا، پیچھے سے یوں پکڑ لیا، یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تسلی دلائی تو اسے بتایا کہ صرف محنتوں سے کام نہیں چلے گا، محنت کرتے ہوئے اللہ سے منوانا بھی پڑے. نتیجہ کیا ہوا ہمارے سامنے ہے. نتیجہ ہوا ہے کہ دوسرے دن 313 کو اللہ نے 1000 کے اوپر غالب کر دیا. اللہ نے فرشتوں کی جماعتیں اتاری، 1000 فرشتے ایک روایت میں 2000 فرشتے اتارے. اس سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا وہ بھی اس موقع پر سامنے والے گروپ میں تھے، ان کے ساتھ نہیں تھے. وہ ایک چھوٹے سے صحابی کو ہاتھ میں پکڑ کے لے کے آئے اور یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا جو مجھے پکڑ کے لایا تھا بدن کے اندر، آپ کیلی بن کر آئے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ کہا پکڑ کے لانے والا یہ تھا لیکن مجھے مارنے والا ہے مجھ سے بڑا تھا. یعنی اشارہ کس طرف تھا؟ فرشتے کی طرف. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بارے میں آتا ہے 8 فیٹ کی ان کی ہائٹ تھی، ان کی اونچائی جو ہے وہ 8 فیٹ کی تھی اور ایسی آواز نکالتے تھے کہ 2 میل تک ان کی آواز آتی. اور چھوٹے کر کے صحابی جن کو باندھا ہوا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ پکڑ کے لائے. یعنی اللہ کی مدد آئی تھی فرشتوں. حالانکہ دوستوں جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ کو تو فرشتوں کی بھی ضرورت کہاں ہے. اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا تو ارادہ منظور ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ تو ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ محتاج بنا دیا ہے. ہمارا یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے، کیسے ہوگا اگر مگر کیوں کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا، یہ ہمارے جوابات ہیں. حالانکہ اللہ کتنی قدرت والا. علماء کرام سے سنا کہ جب اللہ جل شانہ جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اب کسی کا جہنم سے نکلنا نہیں ہوگا اور سب ہو جائے گا